12 ربیع الاول منانے کی وجوہات جو لوگ دیتے ہیں، یہ محبت رسول کی علامت ہے، یہ عشق رسول کی علامت ہے۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے عید میلاد مناتا ہے، جو نبی سے نفرت کرتا ہے اور فلاں کرتا ہے اور یہ فلاں اور فلاں، یہ لوگ اس کے منکر ہے، فلاں ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا واقعی میں نبی سے محبت عید میلاد منانے سے ثابت ہوتی ہے کسی بھی درجے میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے اس سے پہلے کہ موضوع پہ آگے جاؤں، میں یہ بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہمیں بھی ہے، ہم اس خوشی کے منکر نہیں ہیں، لیکن وہ خوشی اور ہمارے غم شریعت کے تابع ہے پورے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کسے نہیں ہے بتائیے؟ ایک منافق اور ایک کافر کو نہیں ہو سکتی، مجھے بھی خوشی ہے اس کی، لیکن میری ہر خوشی اور ہر غم تابع ہے شریعت کے۔ وہ کہیں گی تو مناؤں گا اور اس کا اظہار کروں گا، وہ نہیں کہیں گی تو رک جاؤں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہر مسلمان کو پیدائش کی۔ سوال یہ کہ جو آپ بتا رہے محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ اس طرح سے اس روز کو منایا جائے، عید منائی جائے، کھانا کھلایا جائے، جلوس نکالے جائے، جلسے کیے جائے اور صدقہ اور خیرات کیا جائے اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات، عصر کے بعد سے مغرب تک فلاں اور عشاء کے بعد سے فلاں، فجر سے فلاں، یہ سب کیے جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعے میں محبت رسول کی علامت ہے تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون تھے؟ میں اور آپ؟ نہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت جیسی اس کا حق تھا، کیا کیا؟ نہیں کیا نا ہم نے۔ ہم کو تو یہ تک سمجھ میں نہیں آتا وہ نبی جس نے ہمیں حکم دے دے کر جو ہے اپنے آپ کو غمزدہ کر لیا، انسانوں تک اپنے اللہ کے احکام پہنچا کر، اس کے احکامات بآسانی ہم کو کتابوں کی شکل میں ملتے ہیں، وہ احکامات دیکھ کر کبھی یہ نصیب نہیں ہوتا کہ سوچ کے میں اس پہ عمل کروں گا، ٹھیک ہے دیکھیں گے کریں گے، ہوں گا، ابھی کہاں ہوتا ہے، کر لیا جائے گا، یہ معاملہ ہے ہمارا۔ صحابہ محبت کرتے اس لیے جان دی، مال دیا، پیسہ دیا، بھی بچوں کو چھوڑا، اپنے سب کچھ قربان کر دیا، ہے نا۔ تو اگر یہ واقعی محبت رسول کی علامت ہے تو بتائیے مجھے کہ کتنے صحابہ نے یہ دن منایا کسی بھی درجے میں؟ میں اب اس میں کچھ وہ نہیں، کسی بھی درجے میں لسٹ اور ہائیسٹ جس کو بولیں کم سے کم اور زیادہ، کس صحابی سے ثابت ہے کیا کہ اس صحابی نے اس دن کو کوئی ذکر کیا، اس دن میلاد کا جلوس کیا، اس دن رسم کیا، اس دن کھانا پکایا، اس دن جو ہے فلاں کیا، اس دن کوئی دعائیں کی، اس دن کچھ بھی کیا؟ مجھے ایک واقعہ دیجیے۔ ایک واقعے کی محتاج ہے ہم لوگ، مسلمان ہونے کے ناطے ہم تو جو ہے دلیل کے محتاج ہوتے ہیں نا، اللہ کی کتاب کے محتاج ہیں۔ صحابہ کے آثار آ جائے تو ہم آگے بڑھیں گے، ورنہ ہم تو فل اسٹاپ رہتا لگا دیتے ہیں۔ اگر یہ محبت رسول کی علامت ہے تو کسی صحابی نے کبھی یہ دن منایا کیا؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ لیکن ہماری خوشی تابع ہے کسی کی، اس وجہ سے ہم اس کو ویسے نہیں منا جیسے لوگ مناتے ہیں اپنے دل کی حد تک، اور وہ خوشی محبت ہے اور محبت اطاعت ہے، اس اطاعت کر کے ہم بتاتے ہیں کہ ہاں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں نا۔ عشق رسول کی کوئی علامت جلسے جلائس آپ کی پیدائش منانا نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر ہوتا تو صحابہ مناتے اس کو، سب سے پہلے خلفاء راشدین مناتے، اس لیے کہ 2 سسر ہے تو 2 داماد ہیں۔ ابوبکر صدیق سسر ہے، چلو ان کا زمانہ بڑا کم تھا، نہیں منا سکے۔ عمر ابن خطاب یہ بھی سسر ہے اور 10 سال خلافت کی، اور زبردست خلافت، یہ ایسی کوئی خلافت نہیں جس میں کوئی حملہ ہوا، بارڈرز پہ تھی سب جنگیں، مسلمان حکومت اپنے سینٹر میں آب و تاب پر تھی، اپنے عروج پر تھی۔ تو کوئی ایسے حالات بھی نہیں تھے کہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو حالات تھے کہ خود لوگوں نے مرتد ہو گئے تھے بہت سے لوگ اور ان کے خلاف جنگ ہونا، کچھ بھی نہیں، ایک دم سکون بھرے علاقے۔ اچھا، عثمان ابن عفان رضی اللہ کم بیش 10 سے 12 سال اپنے خلافت کی، آپ تو 2 بیٹیوں سے آپ کا نکاح ہوا ہے نا، انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ عشق رسول، محبت رسول نہیں تھا ان کو؟ اچھا، اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، بھائی بھی ہے رشتے میں، آپ کے داماد بھی ہے، اپنے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے بڑے فضائل آتے ہیں حدیث کے اندر، انہوں نے کیوں نہیں منایا میرے بھائی؟ ان کو نہیں سمجھ میں آئی تھی؟ ارے چلیے، اس کے بعد کے دور میں جو ہے صحابہ 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا، 100 سال تک صحابہ رسول اللہ کے بعد جیے، کسی نے منایا کیا؟ اس کے بعد اماموں کا دور آیا اور امام احمد بن حنبل کم و بیش 240 ہجری میں انتقال کر گئے، تو 240 سال گزر گئے، کسی نے نہیں منایا۔ اس کے بعد کے ادوار میں آپ کو محدثین کا دور ختم ہونے تک 470 ہجری تک بھی آپ کو ایک واقعہ نہیں ملے گا اس کو منایا گیا۔ تو سوال یہ، اب کہاں جاؤں میں؟ نہ خیر القرون میں ملتا ہے رسول اللہ کے زمانے میں، نہ صحابہ کے، نہ تابعین کے، نہ اماموں کے، نہ سلف صالحین کے، پھر کہاں سے اس کی دلیل؟ کسی امام نے تک باب باندھنا تھا اپنے فقہ کے اندر، عید میلاد النبی کے فضائل اور مسائل ہونا چاہیے نا، مسلک میں ہونا چاہیے نا، ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے۔ فقہ بھی کوئی چیز ہے نا، ظاہر سی بات ہے، دین کی ایک سمجھ ہے، وہ بھی کہاں ہے اس میں کوئی باب ہے کسی امام کا؟ تو یاد رکھیے یہ سب خرافات ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ آپ مخالفت میں کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی، آپ نے کبھی نہیں کی۔ نہیں 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 نہیں، آپ غلط ہے، آپ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن منایا، اچھا کیسے منایا؟ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، اور پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر اور جمعرات کو نام عمل اللہ کے پاس پیش ہوتے، اور میں اللہ نے مجھے پیر کے دن پیدا کیا تھا۔ دیکھیے دلیل ہے۔ تو اللہ کے رسول نے سالگرہ، برتھ ڈے، میلاد نہیں منائی، ہفتہ منایا، ہر ہفتے روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ بھی ہر پیر کو منائیے پھر، اور کیسے؟ روزہ رکھ کر۔ تو آپ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے
اللہ نے چونکہ آپ کو پیدا کیا تھا اس کے شکر میں ہر اس دن روزہ رکھا جس دن آپ پیدا ہوئے، پیر کا دن، تو ہفتہ منایا نا، آپ سالہ کیوں منا رہے؟ شریعت کی دلیل تو بہت مخصوص ہے نا پھر، اور وہ بھی روزہ رکھ کر، کھا پی کے، ناچ گا کر، جھنڈے لگا کر کہاں منایا آپ نے؟